علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر شفقت فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کے نوٹیفیوڈ۔ آپ کو معلوم ہے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے پرومس کیا تھا، چونکہ یہ فیکری اور فیکزم پہ سیریز چل رہی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ جو میرا ویلاگ ہوگا وہ میں بات کروں گی فیک سائنس کے اوپر، کیونکہ سائنٹسٹ ہوں میں، ظاہر ہے یہ میرا دلچسپی کا سبجیکٹ بھی ہے اور میں نے یہ ویلاگ پریپیئر بھی کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر مجھے ایک خیال آیا کہ میں کیوں نہ آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم کہاں سے چلے تھے، یعنی بحیثیت مسلم ورلڈ ہم کہاں سے چلے تھے سائنس میں، ہماری لیگیسی کیا ہے، اور آج ہم فیک سائنس کی بات کر رہے ہیں تو یہ نوبت کیوں آئی، یہ کہاں سے آ گیا یہ سارا کچھ۔ ہماری تو بہت زبردست وہ ہے، ایک ہماری ہیریٹیج ہے، بہت بہت زبردست ہے، تو یہ ہم کہاں پر پہنچ گئے اور کون ہمیں لے کے آیا، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو ذرا تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جو ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام، اس میں سائنس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے علم کی سگنیفیکنس، تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلی وہی تھی اقرا، یعنی پڑھ، پہلا لفظ جو پڑھایا گیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اقرا تھا، یعنی پڑھو، اور ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، مرد اور عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے سائنس کی، ظاہر سائنس بھی ایک علم ہے، تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ہمارے ریلیجن میں، اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے جس نے ہمیں کہ آج اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں کے ہم کھڑے ہیں۔ تو اس لیے یہ سیریز بھی ظاہر ہے ذرا پھر تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، چونکہ مجھے آپ کو وہ بتانا پڑے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور ہم کہاں پہنچ گئے اور آج ہمارا کیا ہے شروع۔ تو اب آپ ظاہر سوچیں گے کہ میں سائنس کے اوپر، فیک سائنس کے اوپر میں کیوں مطلب اتنا ایمفیسائز کر رہی ہوں، جبکہ آج کل تو ہمارے اگر آپ اراؤنڈ دیکھیں تو ہر چیز ہی فیک ہے، سارا ڈسپلن ہی فیک ہے۔ مطلب اب آپ کو پتہ ہی ہے اس کے اوپر اب کیا بندہ وقت ضائع کرے نا، ایوری تھنگ از فیک، ہماری اپنی پرسنالٹیز فیک ہے، ہمارا سارا کچھ جو ہے نا وہ صرف آپٹکس ہے، ہمارے میں ریئلزم ہے ہی نہیں ہے۔ تو میری دلچسپی اس لیے تھی کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں ایک سائنٹسٹ ہوں، تو چونکہ فیکری اور فیکزم پہ بات ہو رہی تھی تو میں فیک سائنس پہ بھی میں نے کہا کہ بھئی میں بات کرتی ہوں، لیکن اس سے کرنے سے پہلے یہ چونکہ سائنس کا معاملہ ہے اور ہماری اس میں لیگیسی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زبردست ہے، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ سے پہلے یہ بات ہم شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے، میں تو خیر سائنٹسٹ ہوں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم سب الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اسلام کیا ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتے ہیں۔ مطلب مجھے ریلیجن پر کوئی وہ لیکچر دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی قوموں کی زندگی میں جو رائز کرنے کے مواقع ہوتے ہیں وہ صرف تین، یعنی وجوہات کہہ لیں آپ، یا جو کوالٹیز ہیں جو کہ قوموں کو ترقی کے بلندی کے اوپر پہنچاتی ہیں، وہ تین ہیں۔ اس میں سب سے پہلا تو ہے ایکسلنٹ مورل ویلیوز، دوسرے نمبر پر آتا ہے ایکسلنٹ ایجوکیشن سسٹم، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے ایکسلنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ یہ تین چیزیں ہیں لازمی کسی بھی قوم کے ترقی کرنے کے لیے۔ اب مورل ویلیوز جو ہیں وہ تو کور کریکٹرسٹکس ہے اسلام کے۔ ایجوکیشن جو ہے وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ اوبلیگیٹری ہے اسلام میں ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پارٹ ہے ایجوکیشن کا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا سب مرد اور عورتوں کے اوپر اسلام میں فرض ہے، تو اس علم میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی حصہ ہے، اور اس حصے کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس سے کام لینا، یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں سب، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان تینوں کور ویلیوز کے ساتھ ہم نے ایکچولی کیا کیا ہے۔ بڑی ہی شرمناک کہانی ہے، تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سائنس جو آج کا پارٹ ہے نا، اس میں صرف یہ بات کروں گی مختصراً، یہ کہانی مختصراً میں آپ کو سناؤں گی۔ ہماری تاریخ تو بڑی لمبی ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جو کرکس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ سائنس اور ریلیجن جو ہے وہ اس کا کیا رشتہ ہے آپس میں، اور اسلام نے اس کو ڈسکرائب کیسے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ سارے بورن مسلم ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے۔ اب یہ جو ٹرم ہے اسلام، یہ ریپرزینٹ کرتی ہے خلافت کو اور ایمپائرز کو، یعنی مسلمانوں کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس میں خلفاء
خلیفہ رہے ہیں یا بادشاہ رہے ہیں، یعنی ہماری بادشاہت ہے یا خلافت ہے، جیسے آٹومن امپائرز وغیرہ ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے۔ اب یہ بنائی ہی مسلم نے تھی، یعنی یہ جو خلافت ہے اور یہ جو امپائرز ہیں یہ صرف مسلمانوں کے ہاں ہیں، اور یہ شروع ہوئی تھی 17ویں صدی سے آگے پھر چلتی ہیں، 17ویں صدی سے شروع ہوتی ہیں اور اس سے پھر آگے چلتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو تھی وہ امیہ تھی، یعنی امی خلیفہ جو ہیں وہ تھے، پھر عباسی خلیفہ تھے، اور اس کے بعد آٹومن، یعنی یہ جو ترکی کی ہے عثمانیہ سلطنت عثمانیہ، اس کو آٹومن امپائر کہتے ہیں۔ یہ تینوں بڑی مشہور و معروف اور ان کا تاریخ میں بہت اچھا کردار ہے۔ اب جو اسلام ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا ریلیجن ہے، اور یہ اس میں بہت سارے مختلف قسم کے بلیف بھی ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب اس میں جو یعنی مسلمان بلیف تو بہت سارے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن جو کور ویلیوز ہیں جو ہمیں مسلمان بناتی ہیں اس میں ہمارا بلیف ہے کہ خدا ایک ہے، اور اس نے ہی یونیورس کو کریٹ کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا، اس نے ہی یونیورس یعنی یہ جو کائنات ہے اس کو کریٹ کیا، اور وہی اس کو سسٹین بھی کرتا ہے، اور وہی جو ہمیں بتاتا ہے اسلام وہ ہوتا ہے تھرو ریویلیشن آن دی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی رہی مختلف اوقات میں، ان کے تھرو ہمیں بتایا جاتا رہا، یعنی قرآن کریم بھی تو وحی کے تھرو ہی نازل ہوا تھا نا، کہ اسلام کیا ہے اور اس کی ٹیچنگ کیا ہے، اور اس کے تحت جو لوگ اسلام ہیں انہوں نے زندگیاں کیسے گزارنی ہیں۔ اب جو ریلیشن ہے اسلام اور سائنس کا یہ بہت کمپلیکس ہے، تو یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے اسلام میں بہت سارے لوگ بلیف جو ہے، تین چیزیں تو لازمی ہے نا، کہ آپ اللہ ایک ہے، اسی نے کائنات کو کریٹ کیا، اور ہمارے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے آخری نبی ہیں، اور انہی کے تھرو ہمیں قرآن پاک بھی نبی انہی کے اوپر ہوا تھا، اور ہمیں اس کے اوپر کام وہ یعنی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی وہ دی گئی۔ یہ ہمارے تین بلیفز ہیں، لیکن سائنس جو ہے نا اس کا ریلیشن جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہے۔ اب جو بھی کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، وہ اس وقت کافی زیادہ ترقی کر چکے ہیں۔ آپ ملائیشیا کو دیکھیں، آپ ٹرکی کو دیکھیں، آپ ایون اس وقت بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آپ باقی پاکستان بھی ہے بہت بڑا سیکنڈ لارجسٹ اسلامک کنٹری ہے، سعودی عربیہ ہے جو ہمارا قبلہ و کعبہ بھی ہے مطلب مسلم ورلڈ کا، اس کے بعد گلف اسٹیٹ ہے، مطلب سارے ان سب کو دیکھ لیں، یہ کافی زیادہ ماڈرن ہے۔ آپ ذرا سعودی عرب میں جا کے دیکھیں، آپ گلف میں جا کر دیکھیں، آپ انڈونیشیا میں جا کر دیکھ لیں کس قدر ان کے ہاں سائنس ٹیکنالوجی بھی کافی زیادہ ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ انہوں نے اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو یوز کیا جو کہ یورپ میں ڈیولپ ہوئی، یہ یوز کر رہے ہیں اس کو، چونکہ ان میں پرچیز پاور بھی ہے، یہ پرچیز بھی کر لیتے ہیں، ان کو آ کر بلا بھی لیتے ہیں، وہ ان کے ہاں کام بھی وہ کر دیتے ہیں۔ اپنی انہوں نے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انوینٹ نہیں کی ہے۔ تو میں آپ کو کہنا ایکچولی یہ چاہ رہی تھی کہ یہ سارے اسلامک کنٹریز جو ہیں یہ کافی زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، اس کے باوجود ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ہم بہت 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 زیادہ پیچھے ہیں، یعنی ہم جاپان، چائنا اور جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کا تو کسی طور مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ چائنا ایک ایسا کنٹری ہے جس میں 3 سال کے بچے کو پائتھن پڑھائی جاتی ہے، پائتھن وہ ایک ہے جس کے اندر سارے کمپیوٹر پروگرام جو ہے نا وہ لکھے جاتے ہیں، موسٹ آف دی کمپیوٹر پروگرام جو خاص طور پہ ایڈوانس کمپیوٹر پروگرامس ہیں جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں یوز ہو رہے ہیں، وہ سارے پائتھن میں لکھے جاتے ہیں۔ چائنا میں 3 سال کا بچہ جانتا ہے پائتھن کس چڑیا کا نام ہے۔ ذرا ہمارے یہاں بات کر کے دیکھیں، آپ جو کمپیوٹر سائنسز کے لوگ ہیں ان کو شاید اس نام کا تو پتہ ہوگا، لیکن ان کے آگے پیچھے کیا ہے یہ ان کو نہیں پتہ ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہمارے ہاں مثلا اگر آپ نمبر آف سائٹیشن میں، پبلیکیشن میں، یا جرنل جو امپیکٹ فیکٹر کے جرنل ہوتے ہیں ان جو امپیکٹ فیکٹر ایکچولی ہوتا ہے وہ اگر آپ مسلم ورلڈ میں کمپیئر کریں ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ، تو ہم تو کہیں دور 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 تک ایگزسٹ نہیں کرتے ایکسیپٹ فیو، جیسے عطاء الرحمن کا نام جو ہے وہ ہی از دا فیس آف سائنٹسٹ ان اسلامک ورلڈ، اور دوسری ورلڈ میں بھی وہ مطلب جانا جاتا ہے، لیکن بہرحال ہاں ان کو لوگ جانتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے تھے ڈاکٹر عبدالسلام، ان کو جانتے ہیں، ڈاکٹر قدیر تھے، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو جس سائنس کی میں بات کر رہی ہوں، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو کہ ویسٹ میں ڈیولپ ہوئی ہے، ان کے آگے تو ہم کہیں ہم پبلیکیشن میں ٹھیک ہے، امپیکٹ فیکٹر میں بھی کر لیں جیسے دارمان وغیرہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں ہم نے کیا ڈیولپ کیا، کون سی ٹیکنالوجی ہم نے انوینٹ کی ہے، ہمارا جو ہے نا وہ کوئی
ان کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں ہے، یعنی پول اپارٹ. اب ویسٹرن لوگ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کے ہاں کچھ سوڈو سائنٹیفک بلیفز ہیں جن کو وہ سوڈو سائنٹسٹ، اب یہ لفظ سوڈو آ گیا ہے یہاں پر، اس لیے میں نے چونکہ فیک سائنس کی بات کرنی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے بارے میں لوگ سوچتے کیا ہیں. اب میں پہلے ریلیجن کی بات کر رہی ہوں کہ ایز اے ریلیجس پرسن اسلام کے بارے میں لوگوں کا ویسٹرن ورلڈ کا یہ بلیو ہے کہ ہمارے ہاں کچھ سوڈو سائنٹیفک بلیفز ہیں. مثلاً ہمارے ہاں جو ایک لائف آفٹر ڈیتھ ہے وہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں ایک دوسری زندگی ملنی ہے اور وہ ایٹرنل لائف ہوگی. اچھا، ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اس کے اوپر بلیو نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوڈو سائنٹیفک بلیو ہے، لیکن ایسا باسی بات نہیں ہے، میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو سپیریورٹی آف پریئرس ہے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، جو طریقہ ہے ہمارا نماز پڑھنے کا، وہ طریقہ جو ہے وہ ہماری جو لوور بیک ہے نا اس کو بہت ٹھیک رکھتا ہے. یعنی اس میں اگر اس طریقے سے ہم کنٹینیوسلی نماز پڑھتے ہیں بچپن سے لے کے اینڈ تک تو ہمارے وہاں پر اتنے زیادہ پرابلم پیش نہیں آتے. یعنی جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ لوور بیک کو ٹریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے نماز، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ایکچولی ایک ایسی مطلب وہ ہماری ایکٹیویٹی ہے مسلم کی جس سے ہماری بیک جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی. اب یہ دونوں چیزیں جو بڑا سٹل ڈفرینس ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوور بیک کو ٹھیک کرنے کے لیے نماز پڑھنا لازم ہے، ہرگز نہیں. اسلام نے ایسا کہیں نہیں کہا، اور لیکن وہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس کو سوڈو سائنٹیفک بلیو کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اس سے ہماری کمر ٹھیک رہتی ہے، زیادہ خراب نہیں ہوتی. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان دونوں جو ایکسپریشنز ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اس کو سوڈو سائنٹیفک بلیف کا نام دیتی ہے. اچھا، اب میں اس کے بہت ساری آپ کو قرآن جو ہیں وہ ایکسپلینیشنز دے سکتی ہوں. بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ بھئی یہ کہ ہماری جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو ہم پریئرز کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ کیا ہے. اچھا، اب ریسرکشن جس کو کہ کہتے ہیں کہ لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے، یعنی جو ہمارا دوسرا جنم ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اس کے بارے میں وہ ریسرکشن یعنی ریسٹورنگ اے ڈیڈ پرسن ٹو لائف ول بی ایزی فار ہم ایز ہی کریٹڈ دیم فار دا فرسٹ ٹائم. یعنی قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ جس نے پہلی دفعہ انسان کو کریٹ کر لیا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوسری دفعہ بھی اس کو کریٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ساری کی ساری کریشنز تو بلونگ کرتی ہیں اللہ کو، تو وہ جب چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے جو مرضی کریٹ کر لے، اس نے تو صرف کہنا ہے کن اور وہ فیکون ہو جائے گا. یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، لیکن ویسٹرنز جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بلیو نہیں کرتے. اس کے بعد قرآن کی ایک اور آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ have they not considered how Allah begins creation and then repeated. یعنی قرآن پاک کی آیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کیا ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ نے جو کریشن ہے، یعنی انسانوں کو جو بنانا ہے یا کوئی بھی کریشن جو ہے وہ اس نے کس طرح سٹارٹ کی تھی، کیا ہمیں نہیں پتا؟ اور اگر ہمیں پتا ہے تو پھر ہمارے لیے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس کو دوبارہ بھی کریٹ کر لے؟ یہ تو اس کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ ہائیسٹ جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ تو صرف اللہ کے لیے ہیں، یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، اور وہی ہائیسٹ اسٹیم کا مالک ہے، کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہے. اور چونکہ وہ ہائیسٹ اسٹیم کا مالک ہے، اس کا مطلب ہے طاقت بھی اسی کے پاس ہے ساری کی ساری، اور وزڈم یعنی وزڈم کمپریہینڈ کرتا ہے ہر چیز کو، یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ ختم ہے اس کے اوپر، وہ چاہے طاقت ہے، چاہے علم ہے، چاہے کریشن ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہے. اور یہ جو ہے اس لیے ان ساری چیزوں کو یعنی علم کو بھی، طاقت کو بھی اور وزڈم کو بھی اس کو ریپیٹ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ ساری چیزیں ہیں ہی، ساری صفات ہیں ہی اس کے لیے. تو اس لیے
یہ ساری مطلب یہ میں آپ کو اس لیے ہمیں تو سب پتہ ہے، مسلمانوں کو تو پتہ ہے، لیکن ویسٹرن ورلڈ کا جو یہ بلیو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوڈو سائنٹیفک بلیو ہے. یہ سوڈو سائنٹیفک بلیو نہیں ہے. قرآن پاک اس کو ثابت کرتا ہے نا. اب اگر وہ قرآن پاک پر نعوذ باللہ بلیو نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہ نان مسلم ہیں، یا جن کو ہم کافر کہتے ہیں سو کالڈ. تو لیکن اسلام کو تو پتہ ہے. اب ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے جو کہتی ہے is it not he who created the heavens and the earth able to create the like of them. وہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان یعنی ساری کائنات جس میں زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے یہ اس نے کریٹ کیے ہیں، اور جو جنت اور دوزخ ہے وہ بھی اس نے کریٹ کی ہے. تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اس جیسے اور بھی تخلیق کر لے. تو اس لیے وہ یہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. جو جس کو سوڈو سائنٹیفک بلیف کہا جاتا ہے نا، کہ جب ہم مر کر خاک میں مل کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ جی ہاں، ہمارا بلیف یہی ہے، اور قرآن پاک کی آیات بھی یہی بتاتی ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور کہاں سے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. میں آپ کو اگلے پارٹ میں بتاؤں گی. آپ اس کو ذرا پلیز، اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا، اور آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو اس قسم کی انفارمیشن ہے یہ آپ کو فوری طور پر مل جائیں. ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری ہیں بنسبت ویسٹرن ورلڈ کے، چونکہ ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. کنسرن ہمارا ہے کہ ہمیں تو یہ پہلا لفظ جو بولا گیا وہ یہ تھا کہ آپ علم حاصل کریں، جس میں کہ سائنس کا علم بھی ہے اور ہماری بے تحاشا برائٹ لیگیسی ہے. تو ہم یہاں تک کیوں پہنچ گئے؟ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.